الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین، محترم سامعین، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کامل مسلمان بن جاؤں، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤں، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے اور ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے اور ان سے بھی ان باتوں پر عمل کرائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انا یا رسول اللہ، کہ میں یعنی ان 5 باتوں کو یاد بھی کروں گا، ان 5 باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ مجھے اور آپ کو بھی نیت کر لینا چاہیے ان 5 باتوں کے یاد کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیز حرام کی ہے سب کو چھوڑ دو، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ہیں جو حرام ہیں، اور کچھ چیزیں اعمال کی ہیں جو حرام ہیں۔ حراموں میں سے سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ اور پھر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے۔
نہ حق قتل کرنا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، نہ انصافی کرنا حرام ہے، راہ مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے، وعدہ خلافی حرام ہے، اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ گناہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی جو بہت ہی جامع ہے۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ نے جو جو چیز حرام کی ہے سب چھوڑ دو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک آدمی فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے اور حرام کاموں سے بچتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں اعبد الناس میں شمار ہوگا، زیادہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ اور ایک آدمی فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، دن رات نوافل بھی پڑھتا رہتا ہے، نفلی اعمال بھی کرتا رہتا ہے، لیکن حرام کاموں سے نہیں بچتا، اللہ کے ہاں یہ اعبد الناس میں زیادہ عبادت گزاروں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا، ایک آدمی فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے اور زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا آدمی فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، تو ان دو میں سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میرے نزدیک گناہ چھوڑنے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ گناہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور آپ نے ابھی حدیث سن لی کہ سارے حرام کام چھوڑ دو، لوگوں میں سے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے، آپ کے مقدر میں جو کر دیا ہے، تو اس پہ راضی رہ، سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ لوگ غنا سمجھتے ہیں مالداری کو، دولت مندی کو، سرمایہ داری کو، لیکن اصطلاح میں غنا کہتے ہیں آدمی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے، اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ قناعت اختیار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی کثرت کا نام غنا نہیں ہے، زیادہ مال ہونے کا نام غنا نہیں ہے، غنا تو نفس کا غنا ہے۔ بہت مرتبہ آدمی کے پاس مال بہت ہوتا ہے، دولت بہت ہوتی ہے، لیکن احتیاج اسی طرح ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، تو اس کا نام غنا نہیں ہے۔ غنا کے لیے دو باتیں ہونا ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر قناعت اختیار کرے، دوسرا اللہ پاک کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی رہے، اس کا نام کیا ہے؟ غنا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جتنی روزی تو نے مجھے عطا کی ہے مجھے اس پر قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں کر رہے کہ اے اللہ مجھے رزق بہت زیادہ عطا فرما، بلکہ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ جب خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی تو انسان کو خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بنا دیں گے۔ باقی حرص و ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے تاجر کے ہاں مقیم ہوئے۔ اس کا بہت اچھا مکان تھا، اس زمانے کے مطابق آسائش آرائش راحت کا سب سامان موجود تھا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس سے پوچھ لیا کہ اللہ نے آپ کو مال خوب دیا ہے، عمر اس کی 70 سال تھی، اب آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک تجارتی سفر کا ارادہ ہے، وہ سفر کرنے کے بعد پھر میں یہیں اپنے وطن میں دکان میں بیٹھ جاؤں گا۔ پوچھا کہ وہ کیا سفر ہے، کہاں کا سفر ہے؟ تو اس نے تقریباً 6 یا 7 ملکوں کا ذکر کیا۔ ایران میں تھے، کہا کہ یہاں سے میں مال تجارت لے کر چین جاؤں گا، وہاں فروخت کروں گا۔ پھر چین سے مال تجارت لے کر میں روم جاؤں گا اور وہ مال وہاں فروخت کر کے اور مال خریدوں گا۔ پھر روم سے مال تجارت خرید کر میں یمن جاؤں گا اور وہاں فروخت کر کے پھر میں ہندوستان جاؤں گا اور ہندوستان سے مال خرید کر یہاں ایران لاؤں گا، وہ مال فروخت کر کے پھر دکان میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ 70 سال کی عمر کا بوڑھا اپنے خواہش ظاہر کر رہا ہے، اور وہ زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ گدھے گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا، اور اتنے لمبے سفر کی آرزو کر رہا ہے۔ اس پہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا فارسی میں، جس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تاجر سامان تجارت لے کر سفر کر رہا تھا، ایک صحرا میں اسے موت آ گئی۔ وہ اس کا سارا سامان اس کے پاس پڑا تھا اور دوسری طرف اس کی میت پڑی تھی۔ آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ سامان تجارت اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ تنگ نظر کی نظر کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو انسان کے اندر اگر حرص ہوگی، لالچ ہوگی، طمع ہوگی، تو پھر یہ کبھی بھی غنی نہیں بن سکتا۔ غنی تو وہی بنے گا جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوگا، جو قناعت اختیار کرے گا، وہ لوگوں میں سے سب سے بڑا غنی۔ اور جس کے دل میں حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، وہ تو محتاج ہے، غنی نہیں ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کر، اچھا سلوک کر، تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ انسان کے کئی طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ کچھ پڑوسی تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کا گھر دوسرے کے گھر کے پاس ہوتا ہے، اس اعتبار سے پڑوسی ہیں، تو ان کا بھی اس پر حق ہے۔
کچھ کاروبار کے اعتبار سے پڑوس میں ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور کچھ سفر میں ساتھ سفر کرنے والے ہم سفر ہوتے ہیں، وہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ گھر کا پڑوسی ہو، چاہے کاروبار کا پڑوسی ہو، چاہے سفر کا پڑوسی ہو، سب کے ساتھ اچھا برتو اور اچھا سلوک ہو۔ ہندوستان میں حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں۔ ان کے محلہ میں 3 عورتیں بڑی عمر کی بیوہ تھیں۔ یہ روزانہ دروازے پہ تشریف لے جاتے اور آواز دے کر کہتے، بی بی آپ نے اگر کوئی چیز بازار سے منگوانا ہو تو میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ وہ زمانہ روپے پیسے کا نہیں تھا، اکثر لوگ اجناس کے بدلے چیزیں خریدا کرتے تھے۔ وہ خواتین گندم کی، چنوں کی، باجرے کی کوئی پوٹلی دے دیتی کہ یہ بیچ کر ہماری ضرورت کی چیزیں لے آئیں۔ وہ اپنے سر پہ گٹھری رکھتے، بازار لے جاتے، اسے بیچتے، پھر انہوں نے جو جو چیزیں کہی ہوتی وہ خرید کر لا دیتے۔ پھر بس اوقات عورتیں ناراض بھی ہوتی کہ ہم نے تو تجھے فلاں چیز لانے کا کہا تھا، آپ یہ لے آئے، ہم نے تو اتنی لانے کا کہا تھا، آپ اتنی لے آئے۔ تو آگے سے کیا کہتے کہ میں نے ان سے تبدیلی کی بات کی تھی، واپسی کی بات کر کے آیا ہوں، آپ کو جو چیز چاہیے، جتنی چاہیے مجھے بتائیں، میں دوبارہ لا دیتا ہوں۔ پھر وہ جاتے تو جیسی چیز اس نے کہی ہے، جتنی چیز کہی ہے، پھر اتنی لا کر دیتے۔ بس اوقات معمولی چیز کے لیے بھی دوبارہ بازار جاتے۔ یہ کیا تھا کہ اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا جذبہ تھا۔ کیوں تھا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُسْلِمًا، اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ ہندوستان میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون پانی کا مٹکا اٹھائے آ رہی ہے اور اسے اٹھایا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا۔ حضرت مفتی صاحب نے بوڑھی ماں سے وہ مٹکا لے لیا اور اس کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اس بوڑھی اماں نے پیچھے سے دعائیں دینا شروع کی اور یہ فرماتے ہیں کہ میں دور تک اس کی آواز سنتا رہا کہ وہ دعائیں دے رہی ہے۔ کہتے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ دعائیں صرف آج ہی نہیں، یہ دعائیں میں نے روزانہ لینے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب روزانہ کنویں پہ پہنچتے تو وہ بوڑھی اماں وہاں پہنچی ہوئی ہوتی، اس کے مٹکے میں پانی بھرتے، وہ مٹکا اٹھاتے اور اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا آتے۔ یہ کیوں تھا؟ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُسْلِمًا، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اچھا سلوک کر، ہاں جی، تاکہ تو کامل مسلمان ہو جا۔ آج کسی کو یہ سوچ نہیں، یہ فکر نہیں کہ مجھے کامل ہونا ہے، آج تو ایک ہی فکر ہے کہ میں نے دولت مند ہونا ہے، میں نے مالدار ہونا ہے، سرمایہ دار ہونا ہے، اس سے زیادہ کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہندوستان میں ایک بزرگ ہوئے ہیں سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، صاحب مال تھے، اللہ پاک نے خوب نوازا تھا، لیکن گھر ان کا کچا تھا۔ جب بارش آتی تو کبھی کوئی دیوار گر جاتی، کبھی وہ چھپر ٹپکنے لگتا، کبھی کمرے کی چھت ٹپکنے لگتی، کبھی کوئی بالا ٹوٹ جاتا، کبھی وہ چتیر ٹوٹ جاتا، تو اپنی وہ مرمت کرانے میں لگ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان سے کہہ دیا کہ آپ پکا مکان بنوا لیں، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور گلی میں لے آئے، کہا کہ دیکھ میری گلی میں دونوں طرف سب لوگوں کے کچے مکان ہیں، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، میں پکا مکان بنا سکتا ہوں، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کی دل آزاری ہوگی، تو میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہ پڑوسی ہیں۔
آج تو پہلی اینٹ ہی اس ارادے سے رکھی جاتی ہے کہ جتنے بھی اڑوس پڑوس والے ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، یہ تکتے رہ جائیں کہ یہ چودھری صاحب نے کیسا محل تیار کیا ہے۔ یہاں تو نیت ہی تفاخر ہوتی ہے، اور وہاں نیت کیا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچانی۔ کراچی میں ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ باہر والے دروازے کے آگے پردہ لٹکانا ہے تو آپ بازار سے پردہ لے آئیں، لیکن ہمارے گھر کے سامنے جو دوسرا دروازہ ہے انہوں نے پردہ لٹکا رکھا ہے، آپ ذرا اسے باہر سے دیکھ لیں، ہمارا پردہ اس سے کم ہو ہر اعتبار سے، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو کہ انہوں نے کیسا شاندار پردہ لگا لیا ہے۔ کیوں؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تاکہ کامل مسلمان ہو جاؤ۔ آج سے 40 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے، ایک صاحب حج یا عمرہ کے لیے گئے، اس وقت لوگوں کے اندر بہت یعنی شریعت کی پاسداری تھی۔ ایک صاحب دکان پر گئے، کپڑا خریدنا چاہا، انہوں نے کپڑا دیکھا، کپڑا پسند آ گیا، کپڑے کی قیمت طے کر لی، سب کچھ ہو گیا، تو دکاندار خریدار سے کہنے لگا کہ یہ کپڑا تمہیں پسند ہے؟ کہتے ہاں مجھے پسند ہے۔ کہتے قیمت بھی آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے؟ کہتے ہاں قیمت بھی ٹھیک ہے۔ تو دکاندار کہتا ہے کہ یہی کپڑا اتنے پیسے میں سامنے والی دکان سے آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے لے لیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے سودا کیا ہے، میں نے آپ سے بات طے کی ہے، میں تو آپ سے لوں گا، آپ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ ایسا کریں، یہی کپڑا ملے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی معیار کا کپڑا اور اتنی قیمت میں ملے گا، آپ وہاں سے لے لیں۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے دکان کھولی ہے، اس نے کھولی ہے، میرے پاس 5-6 گاہک آ چکے ہیں، اس کے پاس ابھی کوئی گاہک نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی گاہکی بھی ہو جائے، تو مجھ سے کپڑا خریدنے کے بجائے اس کے پاس جا کر خرید لے۔ کیا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوس والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تاکہ کامل مسلمان ہو جاؤ۔ آج تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ سارا فائدہ میری ذات کو پہنچ جائے، سارا نفع مجھے ہی پہنچ جائے، ساتھ والا اگر فقر میں ہے، فاقے میں ہے تو اسی طرح رہ جائے۔ اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے ایک گھر میں آگ لگی، رات میں لگی اور دن کے 8-9 بجے تک وہ آگ لگی رہی، بڑی مشکل سے آگ کو بجھایا گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں کسی نے بھی کسی موقع پر بھی آ کر نہ پوچھا کہ یہاں کیا ہوا۔ روشن خیالوں کا شہر ہے نا، بڑے لوگوں کا شہر ہے، کہ کسی کے ساتھ اتنی ہمدردی بھی نہیں کہ یہ ساری رات پریشان رہے ہیں، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، کیا کیا ان کو تکلیف پہنچی ہوگی، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، مالی نقصان تو ہوا ہی ہے۔ ہاں جی، کوئی جا کر اظہار ہمدردی کرتا نہیں۔ یہی حال دوسرے ملکوں کا ہے، وہاں 2 منزلہ مکان ہے، اگر اوپر والے مکان میں کوئی مر گیا ہے تو نیچے والے کو پتہ نہیں ہے کہ اوپر کیا ہوا ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ کا پڑوسی کیوں بھوکا ہے؟ آپ کو تو آپ کے پڑوسی کا بھی احساس ہونا چاہیے، اس کی بھی ضرورتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں بھی کچھ پکا ہے یا نہیں پکا۔ تو بہرحال کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ آگے 2 باتیں اور ہیں، میں صرف حدیث پڑھ کر ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ یہاں تو معیار ہی اور ہے، اپنے لیے کچھ اور بھائی کے لیے کچھ اور، اپنے لیے کچھ اور، ملازم کے لیے کچھ اور، اپنے لیے کچھ اور، ہاں جی ماں باپ کے لیے کچھ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ اور آخری بات آپ نے یہ فرمائی زیادہ نہ ہنسا کرو۔
زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں کو بھی دیکھا کہ ہنستا خوب ہے اور اس کا دل اگر مردہ ہو جاتا تو وہ زندہ کیسے رہتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مان لے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو وہ آخرت سے بے فکر اور غافل ہو جاتا ہے، اسے آخرت کا ڈر نہیں رہتا، آخرت کی سوچ نہیں رہتی، ہاں جی، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر اور خیال نہیں رہتا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں فرمائیں۔ حرام سے بچو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی رہو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور زیادہ نہ ہنسا کرو۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق